رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ سامعین گرامی قدر، آپ تمام آپ کی علم ہے آج کی یہ تقریب سعید جو سید الشہداء شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسن اور امام حسین و دیگر شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی اجمعین کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اس محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوگا۔ تلاوت کلام الہی کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ القاری حافظ فیض احمد صاحب، نائب امام جامع مسجد حاضہ، اور آج کی اس محفل کے اندر اس محفل کو بہتر سے بہتر انداز کے اندر گرمانے کے لیے ہمارے پاس ہمارے مدرسہ کے فارغ التحصیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد شکیل موجود ہیں۔ وہ اپنی نقابت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس کی تلاوت کے بعد ہمارے پاس آج ہمارے جامعہ مہر نور فرقان کے ایک اور طالب علم علامہ مولانا قاری وزیر احمد، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آگے مولانا وزیر صاحب، شبیر صاحب، مولانا قاری محمد شبیر صاحب، اور ہمارے مدرسہ کے مدرس علامہ قاری محمد شعیب صاحب، علامہ محمد سہیل صاحب انشاءاللہ تعالی یہ نعت شریف پڑھیں گے۔ تلاوت کے بعد نقابت کے فرائض سر انجام دیں گے ہمارے مدرسہ جامعہ مہریہ نور فرقان کے فارغ التحصیل علامہ قاری محمد شکیل صاحب۔ بڑے خوبصورت انداز کے اندر نقابت کرتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر داد دیں گے۔ نعروں کی گونج کے اندر اس محفل پاک کے اندر رونق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تلاوت کلام الہی جناب حافظ قاری فیض احمد صاحب جو تشریف لا رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم سب کو علم ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر کم و بیش 35 سال سے نائب امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ احسانی۔ ایک مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، استقامت ہوتی ہے وہ کرامت سے اوپر ہوتی ہے۔ کسی کام کو کر لینا یہ کمال نہیں ہے، کچھ دن کے لیے نمازی بن جانا یہ کمال نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے روزے رکھ لینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کام تھوڑا کرے لیکن اس کے اندر استقامت ہو، آخری وقت تک، زندگی کے آخری لمحات تک انسان وہ نیکی کا عمل کرتا رہے۔ تو چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب اپنے ملک بنگلہ دیش کی طرف روانہ دوانہ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے حقیقت تو میرا رب جانتا ہے، جو ایک محتاط اندازہ ہے، اس محتاط اندازے کے مطابق آج کی محفل کے اندر ان کی ہمارے پاس آخری تلاوت ہوگی۔ پھر ان کے بعد یہ کم و بیش مستقل طور پر 13 یا 14 اگست کو ان کی سیٹ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، یہ قریب یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے بھرپور انداز کے اندر ان کے ساتھ ہر لحاظ سے داد بھی دینی ہے، تعاون بھی کرنا ہے۔ اور اس کے پہلے بھی ہم نے بتایا الحمدللہ کہ جس قدر بھی ہو سکے ان کی دینی خدمات کے صلہ میں ان کو روانہ کرنے کے لیے احسن انداز کے اندر جن نمازی بھائیوں نے ابھی تک ان کے بعد خدمات کے معاملات نہیں کیے، وہ خدمات کے معاملات بھی کریں اور ان کو داد بھی دیں، کیونکہ ہماری ہر محفل کے اندر ان کی تلاوت ہوتی تھی۔ بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے آپ کو آواز دی ہے، خوبصورت اذان دیتے ہیں، خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ تو آج ہماری محفل کے اندر
تقریباً کے لفظ کے ساتھ میں کہوں گا کہ آخری مرتبہ تلاوت فرما رہے ہیں محترم جناب قاری اور حافظ فیض احمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم جناب قبلہ قاری محمد فیض صاحب، جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت کلام پاک فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور و روشن فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا سفر آسان فرمائے، اور جو بھی گھر میں معاملات ہیں
اللہ رب العزت وہ آسان فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی ان کی خدمات ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے بعد میں قبلہ استاد المکرم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مفتی محمد عابد حسین مہروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے استاد صاحب کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے حکم فرمایا بندہ ناچیز آپ کے حکم پر حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور بالخصوص اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے یقیناً یہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے اسی طرح پروگرام کرنے میں، اسی طرح محافل سجانے میں، اسی طرح علماء کا ساتھ دینے میں پیش رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انتظامیہ کا یہ جو قدم ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص میرے جتنی دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، نوجوان تشریف فرما ہیں، اور ہمارے نوجوان دوست بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اور آج کی یہ پروقار تقریب جو ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، سید الشہداء حضرت امام حسین کی یاد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور اگلا مرحلہ جو ہے ہم نعت شریف کا شروع کریں گے، تو قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت کی ہے، تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے آپ بالکل خاموشی توڑ دیں گے، ذرا زور سے سبحان اللہ کہیں۔ یہ دائیں طرف سے لے کر بائیں طرف تک ہمارے نوجوان بوڑھے بچے سب کی آواز آنی چاہیے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، جو دل سے آئے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا کہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ سلامت رکھے۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، توجہ کرنا، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اور صرف یہی نہیں، اگلے جملے سننے کے قابل ہیں، انشاءاللہ سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور جس کو سمجھ آئے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ۔ پہلے جملے سنیے گا، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ میں انہی اشعار کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب قادری صاحب کو آئیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائے۔ ان کا استقبال ذرا پرزور نعروں کے ساتھ کیجیے، نعرہ تکبیر۔ اس طرح مزہ نہیں آئے گا، دیکھیں آپ بولیں گے تو سامنے والا بھی بولے گا، آپ خاموش رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے، نعرہ رسالت۔ ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ساتھ مل کر بارگاہ رسالت میں
پاک کا نذرانہ پیش کرنے کوئی خاموش نہ رہے. انشاءاللہ دو اشعار نعت شریف کے اور دو اشعار اسی میں مولا حسین باغ رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کے کروں گا. میں مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. صلی علی نبینا صلی یہ والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ہاں در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نسل کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے قدر و شان
کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں۔ بات صرف اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب قادری صاحب، جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں مولا حسین کی شان بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین بلند آواز سے کہہ دیں۔ تو ماشاءاللہ آج کی جو محفل ہے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منعقد کی گئی ہے۔ تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ توجہ ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا، مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا، ذکر اس کا بدعت جو جینا سکھا گیا۔ یہ الفاظ ذرا توجہ طلب ہیں، مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا، ذکر اس کا بدعت جو جینا سکھا گیا۔ ارے تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ میں انہی اشعار کے ساتھ نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد سہیل قادری صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ ان کا استقبال ذرا پرزور نعروں کے ساتھ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیں اس طرح خاموشی نہیں چلے گی، ذرا جاگ جائیے، آج کی بابرکت محفل ہے تو خاموشی بالکل توڑ دیں۔ جن کی یاد میں آج محفل سجائے بیٹھے ہیں ان کی محبت میں کہہ دیں نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے درود پاک کا نظارہ پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو اشعار حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مل کر پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ
अलैहिस्सलाम वहाँ पर जब अपने उम्मती को इस शर्फ से बख्शेंगे तो क्यों ना आज ये शर्फ हम उठा लें और इस महफिल में क्या बता कल बरोज़ क़यामत हम सबको भी ये शर्फ बख्श जाए। सारे मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि हाज़रीन को आता है, मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। लजवान नबी मेरे दादी दवा देना, लजवान नबी मेरे दादी दवा ہر جگہ ہر سنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا کوئی شربت بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے. تو شاعر فرماتے ہیں کہ یہ چکی سیدہ کی
چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سہیل قادری صاحب، جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں ہدیہ نعش پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور روشن فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور قبلہ نعت پڑھ رہے تھے لجپال نبی میرے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی توجہ چاہوں گا. قبلہ استاد صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض ہے، کیونکہ ایک بات ہوتی ہے عوام الناس کے سامنے بولنا بہت آسان ہے، اور اس کے بعد علماء کے سامنے بولنا اس سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور سب سے مشکل تر جو کام ہوتا ہے اپنے اساتذہ کے سامنے بولنا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہر لفظ ناپ تول کر بولنا پڑتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے. تو قبلہ استاد صاحب سے بھی میری عرض ہے، دعاؤں کی درخواست ہے ہم سب کے لیے. اپنی دعاؤں میں بھی انشاءاللہ ہمیں یاد رکھیں گے کہ شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اب قبلہ جو نعت پڑھ رہے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ توجہ کرنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ لجپال نبی ہیں. کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میں انہی اشعار کے ساتھ اس محفل کے آخری ثنا خوان جامعہ مہریہ نور الفرقان کے طالب علم محترم جناب حضرت علامہ قاری محمد وزیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور روشن فرمائیں. ان کا استقبال ذرا پرزور نعروں کے ساتھ نعرہ تکبیر. جو تھک گئے ہیں ذرا زور سے سبحان اللہ بولیں. سمجھا نہیں جملہ آپ نے؟ نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. آج اتنی بڑی محفل ہے اور آج بالخصوص سید الشہداء کے حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ان کی محبت میں نعرہ رسالت. ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، ان کی محبت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں، ان کی محبت کو مد نظر رکھے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق.
پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا یوں ہی نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چوپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چوپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جامعہ مہریہ نور الفرقان کے طالب علم قبلہ قاری محمد وزیر صاحب، جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں ہدیہ نعش پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور و روشن کر رہے تھے۔ اب انشاءاللہ نعت کا جو سلسلہ ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگ جاگ جائیے اور انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کا جو ہے خطاب شروع ہونے والا ہے، اور ہم آپ سب یہ جانتے ہیں کہ قبلہ کا جو خطاب ہے، خطاب کتنا لاجواب ہے۔ جس کو پتہ ہے زور سے سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی علمی شخصیت اور الحمدللہ ایسا خطاب کہ ہر عام و خاص کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے قبلہ مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس سے قبل تھوڑا آپ کو جگانا بھی ضروری ہے
تاکہ آپ توجہ سے سنیں اور جاگ جائیے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں یا میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے ان سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں، اور جو حضرات باہر ہیں وہ بھی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، اور جو باہر صحن میں بیٹھے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے وہ آگے مسجد میں تشریف لائیں، اور انشاءاللہ بلا تاخیر جو ہے قبلہ مفتی صاحب کا خطاب شروع ہونے جا رہا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب کو دعوت دینے سے پہلے چند الفاظ آپ کی گوش گزار کروں گا، توجہ چاہیے آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ بزرگوں نوجوانوں کو یہاں جو آئے ہیں ان کا آنا قبول فرمائے، اور بالخصوص ہمارے جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ یقیناً ہم سب آج خوش نصیب ہیں، اور بالخصوص علماء کی محفل میں علماء کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے خالی جھولیاں علم سے بھر کے جائیں گے۔ تو قبلہ قاری صاحب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بہت ہی پیارا کلام پڑھ رہے تھے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں، اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، منگتوں کا گزارا ہے مدینے کی گلی میں، منگتوں کا گزارا ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں، یتیموں کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں، یتیموں کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں، غریبوں کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں۔ صرف یہی نہیں، اب آپ کی انہی الفاظ پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں۔ اب میرے الفاظ ضائع نہیں کرنے، آپ نے میرے الفاظ ضائع نہیں کرنے، جس کو سمجھ آئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے، اور آج کی یہ جو محفل ہے جن کی یاد میں منا رہے ہیں ان کی یاد میں، ان کی محبت میں سبحان اللہ کہنا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، بلال کی رفاقت ہے مدینے کی گلی میں، رب کعبہ کی قسم ایک میم کا پردہ ہے اگر اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ میں عرض گزار ہوں ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر بانی و چیئرمین جامعہ مہریہ نور الفرقان، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مفتی عابد حسین مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ انشاءاللہ خطاب کے لیے قبلہ تشریف فرما ہیں۔ آپ خطاب سے پہلے قبلہ کا استقبال جو ہے پرزور نعروں کے ساتھ کیجیے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، آج آپ کا انداز محبت دیکھتے ہیں کہ آپ علماء سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہاتھ نیچے ہیں، محبت میں کہہ دیں نعرہ رسالت۔ ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، حضور کی محبت میں، علماء کی محبت میں، سید الشہداء کی محبت میں کہیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اس پر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔
یہاں پر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وفی مقام آخر حسین منی وانا من الحسین وفی مقام آخر الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا وفی روایت آخر اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما وفی مقام آخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا وفی روایت آخر الا ومن مات على حب آل محمد مات مستكمل الایمان وفی روایت الا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا وفی روایت الا ومن مات على بغض آل محمد مات منافقا وفی روایت مات کافرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاکرام لائق صد احترام سامعین گرامی قدر، آج کی یہ تقریب سعید بیان سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر شہداء کربلا کی یاد کے اندر ہے، جن لوگوں نے شریعت اسلام کی بقا کے لیے، قرآن پاک کے تحفظ کے لیے، شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، جو محض اور محض دین اسلام کی سربلندی کی خاطر، اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں، اپنی کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ آج ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ان کی یاد کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوبصورت انداز کے اندر آپ دیکھ رہے تھے، ثنا خانوں نے خوبصورت انداز کے اندر ثنا خوانی کی، اور نعتیہ اشعار کے اندر یہ اشعار بھی پڑھے گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور ایک ثنا خان نے پڑھا، چمک ترج سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انہی آیتوں کی مناسبت سے میں نے بھی آیت ایسی ہی تلاوت کر دی
جس کے اندر نور کا بھی ذکر ہے، چمکانے والے کا بھی ذکر ہے، جن کو چمکایا گیا ان کا بھی ذکر ہے۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو میں نے موضوع صفت بنایا، اکثر و بیشتر اس آیت مبارکہ کو میلاد شریف کے مہینے میں سرکار کی آمد کے موقع پر تلاوت کیا جاتا ہے۔ خلاف معمول میں نے اس کو تلاوت کیا، لیکن بظاہراً ایسا ہے، حقیقت کے اندر بھی میں آپ کو یہ ثابت کر کے دیتا ہوں، اس میں بھی ذکر سید الشہداء، شاید ہم نے اس آیت سے پہلے نہ سنا ہو، لیکن آج میں آپ کو، کیونکہ اس محفل کے اندر اب صرف عوام ہی نہیں، اہل علم بھی موجود ہیں، عربی لغت کو جاننے والے، واقفیت رکھنے والے طلباء بھی موجود ہیں، اس لیے میں نے آج ایک نئے انداز سے کلام کا آغاز کیا۔ مقدمہ تمہیدیہ کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب۔ بلا شک و شبہ اس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہے، آپ کی ولادت کا ذکر ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو بنظر عمیق دیکھتے ہیں، جہاں اللہ تعالی نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لفظ نور کے اندر جب ہم گہری نظر ڈالتے ہیں، عربی لغت کے اعتبار سے لفظ نور مصدر ہے۔ عربی لغت کے اندر افعال بھی ہوتے ہیں، مصادر بھی ہوتے ہیں، اسماء مشتقہ بھی ہوتے ہیں۔ عربی لغت کے اندر لفظ نور مصدر ہے، اور علماء فرماتے ہیں مصدر مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے، مصدر مبنی للمفعول بھی ہوتا ہے۔ اگر اس نور کو مصدر مبنی للفاعل بنایا جائے، یہ نور منور کے معنی میں بنتا ہے، اور منور کا معنی ہوتا ہے چمکانے والا۔ منور کا معنی چمکانے والا۔ اگر اس نور کو مبنی للمفعول بنایا جائے، وہ نور منور کے معنی میں بن جاتا ہے، چمک پانے والا، جس کو چمکایا گیا ہو۔ تو میں نے یہ نعت شریف سنی تو میں نے کہا جیسے نعت کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس آیت مبارکہ کے ترجمہ سے یہ کلام لکھا، چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نور کا ایک معنی عربی لغت کے اندر میں نے پڑھا، نور کے دو معنی ہیں، ایک ہے ظاہر لذات ہی، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے مظہر لغیر ہی۔ نور کا معنی ظاہر لذات ہی کا معنی یہ ہوتا ہے جو خود چمکنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں ظاہر لذات ہی، اور مظہر لغیر ہی اس کو کہا جاتا ہے جو اس کی گود میں آئے اور اس کو چمکا دیا جائے، اسے مظہر لغیر ہی کہتے ہیں۔ تو قد جاءکم من اللہ نور، اگر نور کو منور کے معنی میں کر دیا جائے، اس میں نور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر آتا ہے۔ اگر اس نور کو منور کے معنی میں کر دیا جائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آیا ہو، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن بھی لگایا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے چمکا بھی دیا ہو، جسے مظہر لغیر ہی بنا دیا گیا ہو، وہ امام حسن اور امام حسین کی ذات مبارکہ۔ اللہ ہمارے جامع مسجد قادریہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد اللہ رکھا صاحب اور کے نائب امام مولانا قاری محمد فضل صاحب کو بھی آج ہم نے دعوت دی تھی۔ میں نے کہا آج ہماری محفل میں تشریف لائیے گا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس نقطے کو میں
علامہ صاحب کی آمد کی وجہ سے میں دوبارہ ظاہر کروں گا تاکہ علامہ صاحب بھی ہماری تعریف کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا نور کے دو معنی ہوتے ہیں. نور کو مصدر مبنی للفاعل بنا دیا جائے تو نور منور کے معنی میں بنتا ہے. اگر اس کو مبنی للمفعول کے معنی میں بنایا جائے نور منور کے معنی میں بنتا ہے. منور کا ایک معنی ظاہر لذات ہی اور منور کا معنی مظہر لغیر ہی، جو خود چمکنے والا ہو، دوسرے کو چمکانے والا ہو. اور چمکنے والے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور چمکانے والے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ. سرکار نے کس کو چمکایا؟ فقط امام حسن اور امام حسین کو نہیں چمکایا بلکہ سرکار نے ساری کائنات کو چمکا دی. اس لیے فرمایا چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس محفل کے اندر بیٹھے. میں آپ کو دنیا داری کے اعتبار سے سمجھاؤں. علامہ صاحب ہمارے بڑے کلاس فیل ہیں، بڑے قابل جلیل قدر عالم ہیں، فاضل آدمی ہیں. اور مجھے یہ اکثر فرمایا کرتے ہیں، یہ ہمارے نمازیوں کی محبت کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نمازیوں کی محبت اکثر میں جاتا ہوں تو ان کے پاس کبھی عصر کے بعد چائے پینے کے لیے چلا جاتا ہوں تو قادری مسجد کے امام صاحب ہیں تو مجھے فرمان لے کہ میرے نمازی کہتے ہیں، قادری مسجد ہمارے نمازی کہتے ہیں امام صاحب کبھی آپ کو ٹائم ملے نا تو مفتی صاحب کے خطاب میں بھی شرکت کر لیا کریں. یہ حضرت صاحب کی محبت ہے کہ ہمارے نمازی وہاں جا کر کہتے ہیں کہ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو مفتی صاحب بہت اچھا خطاب کرتے ہیں. حالانکہ مجھ سے اچھا یہ خطاب کرتے ہیں، میں تو اتنا طالب علم ہوں لیکن ان کی محبت میں نے کہا تشریف لے کہ 2-4 باتیں میں بھی آپ کو سنا دوں گا. اس وجہ سے 2-4 باتیں علمی انداز میں بھی ہو جائیں گی، 2-4 باتیں میں سادہ بھی کر دوں گا کیونکہ اہل علم بیٹھے ہیں تو تشریف فرمائیں تو ان کے نظر کے اندر 2-4 باتیں کرنا بھی ضروری ہے. تو فرمایا چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو امام حسن امام حسین کون ہے؟ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر آتا ہے جب آپ پیدا ہوئے نا، بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے، بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. اور بچہ پیدا ہونا تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں جو نیک آدمی ہو، متقی ہو، باپ نیک ہے، ماں نیکی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار نیک ہے اور کوئی عالم دین ہے، پیر ہے، بزرگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گھٹی ہم اس کے ہاتھ سے لگوائیں تاکہ گھٹی کا بھی اس کی ذات کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے. اور حسنین کریمین وہ ہیں جن کو گھٹی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. اب ہمارے ہاں کوئی عالم دین ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بزرگ ہے، اگر وہ گھٹی لگا دے تو اس کی گھٹی کی تاثیر اس کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کی تاثیر اور جن کی گھٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے لگائی ہے. اور امام حسن امام حسین کا نام دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام گزر گئے. 1,24,000. اللہ رب العزت نے کسی کا بھی نام محمد نہیں رکھا. محمد نام رکھا ہے تو اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے. اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، جس کی بار بار تعریف کی جائے، 1000 بار تعریف جائے، جس کی تعریف کے اندر کوئی تعداد نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنا نام محمود رکھا، اپنے پیارے کا نام محمد رکھا. محمود عربی لغت کے اندر اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور محمد مبالغے کا صیغہ ہے. محمود اس کو کہا جاتا ہے جس کی ایک بار تعریف ہو جائے وہ بھی محمود ہے، لیکن جس کی ایک بار تعریف اس کو محمد نہیں کہتے. محمد کی تعریف یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف جائے اور کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے اس کا نام محمد رکھا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ اپنا نام محمد رکھتا، اپنے مصطفیٰ کا نام محمود رکھتا کہ اللہ کی تعریف زیادہ ہے، مصطفیٰ کی تعریف تو کم ہے. وہ خلاق کے کائنات ہے، یہ مخلوق ہیں. اللہ اپنا نام محمود رکھ لیا، اپنا نام محمد رکھ لیتا، پیارے مصطفیٰ کا نام محمود رکھ لیتا. ایسا نہیں رکھا بلکہ فرمایا محبوب
تو محمد رہے گا، میں محمود رہوں گا۔ کیوں باری تعالیٰ پر محبوب ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب سب کو ختم ہو جائے گا، ساری کائنات حوادثات میں سے ہے، جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی کچھ باقی نہیں رہے گا، محبوب تو میری تعریف بھی ختم ہو جائے گی، میری تعریف کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، محبوب اس وقت میری تعریف تو ختم ہو جائے گی، محبوب تیری تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی، میں خدا جس وقت موجود ہوں گا، میں خدا جس وقت موجود ہوں گا، محمود تیری تو تعریف جاری ہوگی۔ اس وجہ سے محمود، میرا نام محمود ہے، میں نے تیرا نام محمد رکھا۔ آج کے موضوع کے مناسبت سے قد جاءکم من اللہ نور بھی آ گیا، اور نام محمد کا ذکر، اس کا کیا تعلق، کیا لنک بنتا ہے، میں نے اس لیے ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے نبی آخر زمان تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، کسی کا نام محمد نہیں رکھا۔ اگر اب محمد رکھا ہے تو ہم سب کے نبی آخر زمان کا نام رکھا ہے۔ تو محفل تو سید الشہداء کی چل رہی ہے نا، بتانا یہ مقصود ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کا نام محمد رکھا، امام حسن اور امام حسین کا نام بھی پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ امام حسن اور امام حسین کا نام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے دو بیٹوں کا نام رکھا شبیر و شبر۔ ایک بیٹے کا نام شبیر تھا، دوسرے کا شبر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن امام حسین کو بھی شبیر شبر کہا جاتا ہے، حالانکہ شبیر و شبر عربی کا لفظ نہیں ہے، یاد رکھنا، شبیر و شبر یہ عربی کا لفظ نہیں تھا، یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام، عربی لغت سے پہلے کی بات تھی، ان کے بیٹوں کا نام تھا، لیکن شبیر و شبر کا معنی حسین و حسن بنتا ہے۔ شبیر و شبر کا معنی حسین و حسن بنتا ہے، معنی وہی ہے، نام شبیر و شبر ہے، اور اسی کو عربی کے اندر حسین و حسن رکھ دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو عربی زبان سے ہٹ کر شبیر و شبر کہہ دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، حسین و حسن رکھ دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، نام کے اعتبار سے چمکایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں نے بتایا کہ اگر کوئی عام آدمی، بزرگ ہے، پیر ہے، فقیر ہے، وہ گھٹی لگا دیتا ہے تو کتنے سعادت کی بات ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی لگائی، اور جس کے نام کو بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ ہم لوگوں سے لوگ آتے ہیں، امام صاحب، مفتی صاحب قبلہ، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کوئی خوبصورت نام تجویز کر کے دیں، پھر نام رکھتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر آ کر والدین، امام صاحب یہ وہ بچہ ہے جس کا آپ نے نام رکھا تھا، یہ وہ نام ہے، تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بھی امام صاحب نے نام رکھا ہے۔ ہر جگہ پہ بیٹھتے بتاتے ہیں ان کا نام مفتی صاحب نے رکھا ہے، امام صاحب نے رکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے رکھا ہے، پیر صاحب نے رکھا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے ناموں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ امام حسن اور امام حسین نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، گھٹی بھی سرکار نے لگائی ہے، چمکایا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کا ایک شہزادہ لخت جگر نور نظر حضرت ابراہیم آپ کا نام ہے، آپ کی گود کے اندر کھیل رہے ہیں، امام حسین آپ کی گود کے اندر کھیل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آتے میرے پاس، جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، بعد السلام رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ محبوب ان دونوں میں سے جسے چاہو اپنے پاس رکھ لو اور جسے چاہو میرے پاس واپس بھیج دو، یعنی ان دونوں میں سے اللہ ایک کو واپس لینا چاہتا ہے۔ یہ بات اب پتہ چل گئی کہ انبیاء کی جو موت ہوتی ہے وہ موت اختیاری ہوتی ہے۔ انبیاء کی جو موت ہے عام لوگوں کی طرح موت نہیں ہے، ہماری موت اضطراری ہے۔ اذا جاء اجلها ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جو وقت اجل لکھ دیا گیا ہے ایک لمحے کی تاخیر نہیں ملنے والی، لیکن اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھتا ہے اے میرے پیغمبر بتاؤ ابھی آنے کا ارادہ ہے یا ابھی تاخیر ہے، ابھی آنے کا ارادہ ہے یا تاخیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جب آپ کے پاس اسرائیل آئے نا، آ کر ڈائریکٹ بات کی موت کے بارے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زوردار تھپڑ مارا، یہاں تک روایت کیا آتا ہے کہ ان کے آنکھ کا ڈیرا باہر نکل آیا۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ آج مجھے کس جلالی انسان کے پاس بھیجا، انہوں نے تو مجھے تھپڑ مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل تو ہر ایک کے پاس جاتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ تو میرے پیغمبر کے پاس جا رہا تھا، تو میرے کلیم کے پاس جا رہا تھا، میرے پیغمبر کے پاس جانے کے آداب ہوتے ہیں، تیرے اوپر لازم تھا تو میرے پیغمبر سے
پوچھتا اللہ نے سلام بھیجا ہے، بعد سلام اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اے کلیم میرے پاس آنا چاہتے ہو یا ابھی رہنا چاہتے ہو؟ ابھی بھی جاؤ، میرے کلیم سے کہہ دو ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے اور جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کے اوپر درجگی کر دی جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یہی پوچھا آپ بیل کے اوپر ہاتھ پھیریں، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ پوچھتے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عرض حضور اس کے بعد تو اللہ نے اپنا موت کا جو پیغام ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں نے کہا کہ جب پہلے بھی جانا بعد میں بھی جانا تو اے باری الہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا لو۔ تو پیغمبر کی موت اضطراری نہیں ہوتی، اختیاری ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں کو خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اے میرے صحابہ اللہ رب العزت نے ابھی ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ بندہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، لیکن فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ صحابہ کرام فرماتے حدیث پاک کے الفاظ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بس یہ ہم الفاظ سن رہے تھے، فبکا ابو بکر فتعجبنا لبکائہ ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیر وکان ابو بکر هو اعلمنا۔ صحابہ کرام کو جب سرکار نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو بلایا ہے، اب بندے نے جانے کو پسند بھی کر لیا، صحابہ کرام فرماتے حضرت ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگ گئے، چیخ مار مار کر رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے تعجب کیا، پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا، سرکار تو کسی کے بارے میں فرما رہے ہیں اور یہ بیٹھے یہاں رو رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا فبکا ابو بکر، فرمایا جو حضرت ابو بکر صدیق رو رہے تھے ہمیں بعد میں پتہ چلا فکان ابو بکر ہوا اعلمنا، حضرت ابو بکر رازدان مصطفیٰ تھے، وہ سرکار کے راز کو پہچان گئے تھے، سرکار اپنے بارے میں فرما رہے تھے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ معنی یہ ہے اللہ رب العزت موت دیتا ہے لیکن انبیاء کی موت یہ اختیاری ہماری اضطراری۔ اب انبیاء کی موت تو اپنے مقام پر ہے، انبیاء کے شہزادوں کی موت کا بھی اللہ نے اختیار اپنے حبیب علیہ السلام کا عطا فرما دیا۔ محبوب تیرا شہزادہ بھی موجود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے، اب مرضی تمہاری ہے۔ ایک کو رب لینا چاہتا ہے، حدیث پاک الفاظ ہے، ایک کو رب لینا چاہتا ہے لیکن مرضی آپ کی ہے، چاہے تو حبیب اپنے ابراہیم کی قربانی دے دیں چاہے تو امام حسین کی قربانی دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دل کے اندر سوچا اگر ابراہیم جاتے ہیں مجھے دکھ ہوگا، آخر اولاد ہے، دکھ ہوگا افسوس ہوگا، لیکن اگر حسین جاتے مجھے بھی دکھ، فاطمہ الزہرا کو بھی دکھ ہوگا، علی المرتضیٰ کو بھی دکھ ہوگا۔ اب فرماتے میں نے دل کے اندر ارادہ کیا اے باری تعالیٰ جب تیرا پیغام اجل آ گیا ہے میں نے ابراہیم کو قربان کیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیغام اجل بھیج کر اپنے قانون کو جاری فرما دیا، آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ اور پھر بھی اس موقع پر بھی ہم سب کے نبی آخر الزمان نے اپنے بیٹے کی، اپنے شہزادے کی، اپنے لخت جگر کی قربانی کو منظور کیا، اور اس وقت بھی اگر کسی کی بقا کے لیے سوچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہی امام حسین ہے۔ حضرت ام الفضل بن حارث حضور نبی علیہ السلام کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ ہے، وہ فرماتے نبی علیہ السلام آقا جب امام حسین کو چومتے تھے، چومتے بھی تھے، خوش بھی ہوتے تھے اور آنسو بھی بہاتے تھے، آنسو بھی بہاتے۔ ہم پوچھتے یا رسول اللہ آنسو کیوں ہیں؟ لوگ شہزادے ہیں، جس طرح روایت میں نے پڑھا الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، سرکار امام حسن کو چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے، چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی شکل و صورت کو ایسا بنایا، سر سے لے کر اللہ رب العزت نے آدھا حصہ سینے تک امام حسن کو اور ایک حصہ امام حسین کو نبی علیہ السلام کی تشبیہ کے ساتھ فرمایا۔ چہرہ مبارک
ایک حصہ پاؤں مبارک تک بقیہ حصہ دونوں کو ملایا جائے. امام حسن امام حسین کو جب سامنے بٹھایا جاتا تھا حضور نبی علیہ السلام کے مکمل اور اکمل تصویر نظر آتے تھے. آج ہم اپنے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں نا, چومتے ہیں. سرکار چومتے بھی تھے, سونتے بھی تھے. چومتے بھی تھے, سونتے بھی تھے. چومتے اور سونتے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دنیا کے دونوں پھول ہیں. نبی علیہ السلام کی محبت ہے. میں کر رہا تھا, مجھے بتائیں, ہمارے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے نا, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کو برابر میں کھڑا کرتے ہیں. شریعت کا مسئلہ ہے, شریعت مطالعہ میں مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچوں نابالغ کو بچوں کو پیچھا کھڑا کرو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ عالم کا بیٹا ہو, مفتی کا بیٹا ہو, امام کا بیٹا ہو, مقتدی کا بیٹا ہو, کسی کا بھی بیٹا ہو, شریعت سب کے لیے برابر ہے نا. چھوٹے بچوں کو پیچھا کھڑا کرنا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بسا اوقات اگر کوئی بولے نا بچے کو پیچھا کھڑا, لڑ پڑتے ہیں, جھگڑنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ اپنے اولاد کی محبت میں شریعت کو بھی کبھی کبھار پس پردہ ڈال دیتے ہیں, پیچھے کر دیتے ہیں. اپنی اولاد کی محبت اتنی ہے, تو محبت کی بات یہ ہے, اسی اولاد کی, بچہ کسی کا بھی ہے, میں اس بچے کا نام لے کر تعریف کرتا ہوں, یار یہ بچہ بڑے سلیقے والا ہے, بڑا باادب ہے, بااخلاق ہے, بڑی اچھی تربیت ہے. مجھے بتائیں اس کے والدین کو کتنی خوشی ہوگی. آپ اندازہ جو صاحب اولاد ہے وہ بتا دیں. اگر کسی اولاد کی تعریف کی جائے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے نا, اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو حسنین کریمین بھی تو علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں, نواسۂ رسول ہیں. جب حسنین کریمین کی ہم تعریف کریں گے, جب ان کا ذکر کریں گے, ان کا ذکر سنیں گے, آقا علیہ السلام کی روح مبارکہ بھی خوش ہوگی, علی المرتضیٰ کی روح مبارکہ بھی خوش ہوگی, فاطمہ الزہرا کی روح مبارکہ بھی خوش ہوگی. اب آپ کی مرضی ہے, ان کا ذکر سن کر آپ کا قلوب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو یا نہ ہو, یہ الگ بات ہے. ہیں جی, ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم صحابہ کرام کی تربیت کا بھی ذکر کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کی بھی تربیت کا ذکر کرتے ہیں. تو پھر ہمارے گھر کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کیا بنتا ہے ماحول کے اعتبار سے. جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے, بچہ بھی اسی ماحول کے مطابق چلتا ہے. ہمارے گھر میں, آپ کے گھر میں اگر مکمل طور پر اسلامی ماحول ہے, بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا, امامہ شریف لگائے گا, جبہ لگائے گا, مسواک ہوگی, سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوگا, اور سنت کے مطابق زندگی کا بسر کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہوگا. خدا نخواستہ الامان والحفیظ, اگر کوئی برا گھر ہے جہاں قرآن و حدیث کا نام بھی کوئی نہیں ہے, الٹا قرآن و حدیث کی مخالفت کی جاتی ہے, بچہ ایسے گھر کے اندر اگر پروان چڑھے گا تو بڑا ہوگا شریعت کے موافق ہوگا یا مخالف ہوگا؟ لازمی بات ہے مخالف ہی ہوگا. تو آپ اندازہ کریں ہمارے دینی ماحول کے اندر, تربیت والے ماحول کے اندر اگر بچہ پیدا ہو وہ سنتوں کا پیکر بن جاتا ہے, جو جس کی پوری تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہو, فاطمہ الزہرا نے فرمائی ہو, علی المرتضیٰ نے فرمائی ہو, ان کی تربیت کا اپنا کیا عالم ہوگا. جسے فاطمہ الزہرا نے کبھی بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا ہو, علی المرتضیٰ نے کبھی بغیر وضو کے انہیں چھوا نہ ہو, نبی علیہ السلام کی نگاہ نبوت جن کے اوپر پڑ جاتی ہو, ان کے اپنے ذکر کا کیا عالم ہوگا, ان کی تربیت کا کیا عالم ہوگا. ان کی تربیت کے متعلق میں آپ کو دو باتیں, کیونکہ ان کا ہی ذکر کرنا ہے ہمیں سب کچھ. ان کا ذکر مجھے زیادہ لمبی تقریر کا میں قائل ہوں نہیں, کرتا کم ہوں سوائے جمعے کے, لیکن ابھی مجھے حکم دیا گیا ہے کچھ معاملات کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا کر دوں, اس وجہ سے میں دو چار باتیں بس 11 بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ تو دو چار باتیں تربیت کے حوالے سے. اب دیکھیں, آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین کے گھر کے اندر ایک لونڈی ہے, ایک غلام, ایک میں روایت میں لونڈی. گھر کے اندر کچھ چیز پیش کرنے آئی نا, تو ہاتھ سے برتن گر گیا, برتن ٹوٹ گیا. اب وہ لونڈی یا غلام بھی تو کسی عام کا تو نہیں ہے نا, آخر امام حسین کا غلام, یہ امام حسین کی لونڈی ہے, تو لازمی بات ہے. آپ کو پتہ ہے میں دنیا داری کے بعد ایک بات سمجھاتا ہوں, ہم نوکر یا ملازم بھی رکھیں گے نا گھر میں, کس کو رکھیں گے؟ جس کی ذہنی ہم آہنگی ہوگی ہمارے ساتھ, جو ہماری سوچ والا ہوگا, ہماری فکر والا ہوگا, ہمارے مزاج کو سمجھتا ہوگا, ہماری طبیعت سے واقف ہوگا. جو ہماری طبیعت سے واقف نہیں, ہمارے مزاج سے واقف, ہمارے کپاس ملازمت کیسے کر سکتا؟ نہیں نہ کر سکتا. تو امام حسن امام حسین کے بعد جو غلام ہوتے تھے
وہ بھی تو ان کی تربیت یافتہ ہوتے تھے، ان کی ذہنی ہم عکاسی ہوتی تھی، یعنی کہ عام آدمی نہیں ہوتا، وہ بھی علماء ہوتے، اہل علم ان کے غلام ہوتے، اور اہل علم جو ان کی لونڈیاں ہوتی، غلام کے ہاتھ سے جب وہ برتن گر گیا نا، ٹوٹ گیا، سامنے سے فوراً پڑھا قرآن کی آیت والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، قرآن مجید کا ترجمہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں متقین کے اوصاف کو بیان کیا نا، تو وہاں یہ بھی فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام حسین کے سامنے جب یہ پڑھا والکاظمین الغیظ، آپ سمجھ گئے کہ قرآن کی طرف مجھے متوجہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قزمت غیظی، میں نے غیظ کو پی لیا ہے، میں نے غصے کو پی لیا۔ آپ نے فوراً آگے پڑھا والعافین عن الناس، اللہ کے مقبول بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اور معاف کیسے کر دیا؟ فرمایا ایسے معاف کر دیا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ تو اہل علم تھے تو ان کے ملازم بھی اہل علم تھے، تو قرآن حدیث سے واقف۔ تو تربیت کی بات کر رہا ہوں، امام حسن امام حسین کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ شہزادوں کی تربیت کا یہ عالم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک وضو خانے کے اندر ایک بزرگ ہیں جو وضو کر رہے ہیں، اور وضو وہ کرتے ہیں تو وضو کا طریقہ ان کو نہیں آتا، وضو کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ اور ہمارے یہاں رواج یہ ہوتا ہے، اگر کوئی وضو غلط کر رہا ہے، نماز غلط کر رہا ہے، شرعی مسئلہ ایسا ہے کہ آپ ایسا کریں، امام صاحب کو بتا دیں، امام صاحب احسن انداز کے اندر ایسی گفتگو کرے جو جامع معنی ہو، کسی کا نام لی بغیر وہ مسئلہ بیان کر دے، اس کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے بات کرنے کا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اتنا بڑا ہو گیا تجھے وضو کرنا نہیں آتا، تیرے گھر والوں نے وضو کرنا نہیں سکھایا۔ اب ہم اس انداز میں اگر اسے بات کریں گے، لازمی بات ہے وہ دو چار گالی دے دے گا، میں برا بھلا کہے گا، تو جا اپنا وضو کر، تجھے آپ کو آتا نہیں، بات آپس میں لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، نتیجہ تباہی و بربادی کی صورت میں جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ ایسے حتیٰ کہ مسجد کی حدود کے اندر رہ کر مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، فقط وجہ کیا ہوتی ہے کہ تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ اور جتنا جس کے پاس علم کم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے کے لیے وہ مسائل کو صحیح معنی میں جانتا ہے یا نہیں جانتا، دوسرے کو باور کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو وہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام حسن بھی دیکھ رہے ہیں، امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بزرگ جو ہیں وضو غلط کر رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین سے آپس میں مشورہ کرتے، بھائی ہم تو دونوں چھوٹے ہیں، عمر کا تقاضا بھی ہے، بڑے بھی ہیں، اگر کچھ بولتے ہیں تو بے ادبی کا تقاضا ہوتا ہے، اور اگر نہیں بتاتے اس کا مطلب ہے نانا پاک کی شریعت کے خلاف ورزی کو دیکھ کر ہم خاموش ہو جائیں، یہ بھی ناجائز ہمارے لیے، بتانا بھی ضروری ہے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس کے اندر آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بھائی نے مشورہ کیا، بھائی ایسا کرتے ہیں، بزرگوں سے جا کر اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ اب بات کیا کی، کس انداز میں بات کرتے ہیں؟ امام حسن امام حسین جا کر بزرگ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، کہتے ہیں بزرگ بات سنیں، ہمارے نانا جان نے ہم دونوں بھائیوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمارے نانا جان نے، ہم سیکھ رہے ہیں، زیر تربیت ہیں، حسن بھی سیکھ رہے ہیں، حسین بھی سیکھ رہے ہیں۔ بزرگ آپ ایسا کریں نا، تھوڑا سا ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت تو دے دیں، ہم دونوں وضو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ دیکھ کر صرف یہ بتا دیں کہ حسین کا وضو ٹھیک ہے یا حسن کا وضو ٹھیک ہے، صرف اتنی بات آپ ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں انداز تبلیغ کیسا ہے، انداز تربیت کیسا ہے، انداز گفتگو کیسا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی جس طرح کی تربیت کریں گے، بڑے ہو کر ان کا نتیجہ ویسے ہی نکلے گا۔ اب جب یہ دیکھا، بزرگ پہلے خوش ہو گئے، کتنی عزت دی مجھے، اور جب دیکھا حسین کا وضو، پھر دیکھا حسن کا وضو، تو بزرگ بول پڑے، بیٹا آپ دونوں کا وضو بہت اچھا ہے، حقیقت حال یہ کہ مجھے صحیح معنی میں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں نے بھی آپ کو دیکھ کر وضو کرنے کا طریقہ سیکھا، آپ کو دیکھ کر وضو کرنے کا طریقہ سیکھا۔ تو سیکھا بھی تو کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نوازوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں سے۔ اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، میں عرض کر رہا تھا، اپنی اولاد کی اگر ہم تعریف کریں تو ہمارے والدین، بچے کے والدین خوش ہوتے ہیں، حسنین کریمین کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ بھی خوش ہوتی ہے، فاطمہ الزہرا بھی خوش ہوتی ہے، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔
ایک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر کون بندہ ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ کوئی ایسا بندہ مسلمانوں میں کوئی ہے ایسا بندہ؟ کون ہے یہ جو چاہے میں اللہ راضی نہ ہو؟ سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، رات کی نیند کا وقت بھی ہے، جاگ بھی رہے ہیں، بیٹھے بھی، مقصد کیا ہے؟ اللہ کسی صدقے سے راضی ہو جائے، حسنین کریمین کے ذکر سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نبی علیہ السلام کی یاد کو جیسے اللہ ہم سے راضی، اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، آپ ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت براہ راست نہیں کر سکتے، کیا کرو؟ سرکار نے فرمایا فاتبعونی، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا محبوب آپ کہہ دو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت فرمائے گا۔ تم تو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو نا، اللہ کی محبت کرنا چاہتے ہو، فرمایا تم رسول اللہ کی اتباع کے اندر آ جاؤ۔ جب کامل اتباع آ جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی پوری امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ امت مسلمہ کی بقا، سلامتی اور ترقی کا راز اس بات پر منحصر ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق عشقی کو مستحکم کیا جائے۔ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت والا تعلق مضبوط ہو جائے، غلامی والا تعلق مضبوط ہو جائے، نسبت والا تعلق مضبوط ہو جائے، پھر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ نہ فقط ایمان مضبوط ہوگا بلکہ کمال ایمان کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جملہ عبادات بھی با مقصد و با مراد بن جائے گی۔ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت والا تعلق نہیں ہے تو سمجھو تم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہو۔ حضور کی کامل اتباع کرنی ہے تو حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حسین سے محبت کرے۔ اب بات سمجھ رہے؟ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حسین سے محبت کرے، اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے رب ذوالجلال سے محبت کی، اور جس نے امام حسن امام حسین سے بغض رکھا اس نے رسول اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے رسول اللہ سے بغض رکھا اس نے رب ذوالجلال سے بغض رکھا، اور جس نے رب ذوالجلال سے بغض رکھا وہ اس دنیا بھی اس کی فنا ہو گئی اور آخرت بھی اس کی تباہ ہو گئی، اور جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس کے واسطے سے رسول اللہ سے محبت کی اور ان کے واسطے سے اللہ سے محبت کی، اللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہزادے ایک مرتبہ آ کر دو عالم نور مجسم جب نماز پڑھا رہے تھے نا، دوران نماز شہزادے ہیں کھیلتے کھیلتے امام حسین وہاں پر محراب تک پہنچ گئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے کرنے کا ارادہ فرمایا اپنی کمر کو نیچے کیا، شہزادوں میں سے ایک جو کمر کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، شہزادہ کمر پہ بیٹھے، نبی علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کر دیا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ۔ آج نبی علیہ السلام نے اس تعداد کو اتنا بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا 72 مرتبہ آخر علیہ السلام نے تسبیح کو پڑھا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 72 مرتبہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے اندر تجسس پیدا ہونے لگ گیا، ہمارے اندر خدا نہ خواستہ خوف پیدا ہونے لگ گیا، خدا نہ خواستہ خوف پیدا ہونے لگ گیا، یعنی ہمارے وہم و گمان کے اندر بتقاضۂ بشریت یہ بات آنے لگ گئی کہ نبی علیہ السلام کا شاید وصال مبارک ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ شاید آقا علیہ السلام کا وصال مبارک۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے بعض ذہنوں کے اندر یہ بات آنے لگ گئی، جب ہمارے خیال کے اندر یہ بات آنے لگی تو اچانک نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر فرمایا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا شاید آج کے بعد سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے، آج کے بعد حکم آ گیا ہے، یا پھر صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہوگی، سرکار ادھر متوجہ ہے، اس وجہ سے سجدہ لمبا ہو گیا۔ سجدہ کرنے کے بعد صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی، ان کی عادت کریمہ ہر بات رسول اللہ کی ذات سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے،
آج ہم نے خلاف معمول دیکھا کہ آپ نے سجدے کو طول بخشا، دراز سجدہ کر دیا۔ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہمیں یہی حکم ہے ہم بھی سجدوں کا ایسا لمبا کریں، یا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے جب میں سجدے میں گیا نا تو میرا ایک شہزادہ میری کمر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا، اور پھر میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں اور یہ زمین پر گر جائے، اس کی تکلیف کو میں نے برداشت نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اس وجہ سے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ وہ مقتدی بھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے نا، آج کے علماء کے مقتدی نہیں تھے۔ آج کے مقتدیوں سے اگر محبت کریں تو خدا کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں ائمہ کی محبت نصیب فرمائے۔ ہر امام، میرے علاوہ بھی کوئی امام ہو، امام کے ساتھ محبت ہو، عقیدت ہو۔ ہم نماز بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، دوران نماز کیڑے بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں یہ ہے وہ ہے فلاں دماغ ہے، امام صاحب نے ہاتھ میں یہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، یوں کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس طرح بیٹھے تو کیوں بیٹھے ہیں، یوں چہرہ ہے تو کیوں چہرہ ہے۔ یہ تو ہے نا آج کے دور کے اندر۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ دوران خطاب کہا، آج کے دور کے اندر میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، میں بلا مبارکہ بات کرتا ہوں، آج کے دور میں امامت ایسا ہے جیسے کہ انسان کانٹے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، آگے جائے گا تو کانٹے ہیں، اس طرف جاتا ہے کانٹے ہیں، اس طرف جائے کانٹے ہیں، اس طرف جائے کانٹے ہیں۔ امام صاحب کسی سے بات نہیں کر سکتا، خوشگوار موڈ میں امام صاحب کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ امام خوشگوار موڈ میں دیکھیں جی امام صاحب کے اندر بھی چھچورا پن سا نظر آتا ہے، امام صاحب کی بھی بات کیا ہے، امام صاحب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام ایک نورانی فرشتہ ہو جو اوپر سے اتر کے آئے اور ہم سب کو وہی نمامت کرائے اور نماز کے بعد فوراً آسمان کی طرف چلا جائے، ایسا وہ امام ہو۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا کرو، امام بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی تمہاری طرح چلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، کبھی خلاف معمول کی بات ہو، چھوٹی موٹی بات ہو، اس کو ذہن میں رکھ لے۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی ہیں، سچے جانثار ہیں، وفادار ہیں، آقا کے سچے غلام ہیں، کسی کو مجال نہیں ہے کوئی اعتراض کرے، یا رسول اللہ اپنی اولاد کی خاطر اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا، ہیں جی اعتراض کر لیتے، اگر وہ بھی تو انسان تھے، لیکن نہیں، وہ سچے غلام تھے، وہ تو وہ غلام تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قبلہ تعین کے اندر جب قبلہ تبدیل نہیں ہوا، اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے نا، آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک کے اندر بات آئی کہ یہ یہودی جو ہے یہ تان و تشنیع کرتے ہیں، دیکھو یہ کیسے پیغمبر ہیں، نئے دین کی بات کرتے ہیں، نئے اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے بیت المقدس کو قبلہ بناتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز آپ فرماتے میرے ذہن کے اندر بات آئی، کاش کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہوتا۔ قرآن پاک فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب آپ جو چہرہ مبارک دوران نماز بار بار ہماری طرف اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، قد نرا، محبوب تحقیق ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کا چہرہ مبارک پلٹ کر ہماری طرف آ رہا ہے، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو محبوب پھر انتظار کس بات کا، آپ کس بات کا انتظار کریں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اے محبوب ابھی سے اپنے چہروں کو پھیر دے قبلہ کی طرف۔ علماء موجود ہیں میرے دائیں بائیں جانب، یہ نقطہ علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اگر عربی لغت کے اندر کہیں نکرہ کے بعد جملہ آ جائے وہ عربی عبارت موصوف صفت بن جاتی ہے، یہاں قبلۃ نکرہ ہے، ترضاها پورا جملہ ہے، یہ موصوف صفت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے محبوب آپ قبلہ کی طرف اپنا رخ پھیر دیں۔ اور قبلہ بھی کون سا؟ خانہ کعبہ؟ فرمایا نہیں محبوب، قبلہ جب آپ کی مرضی سے بنانا تو پھر ہماری اس میں مرضی کیا ہے؟ محبوب قبلۃ ترضاها، ایسے قبلہ کی طرف جس پر آپ راضی ہوتے محبوب اسی کو قبلہ بنا لیں۔ یہ اختیار ہم آپ کو دیتے ہیں، قبلۃ ترضاها۔ پھر انتظار کس بات کا؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے چہرہ کو بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا۔ دوران نماز اپنے چہرے کو جب تبدیل کیا، صحابہ کرام بھی تو پیچھے کھڑے تھے، مخلص بھی کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا جب اپنے آقا و مولا کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے، ان کا چہرہ بھی بیت المقدس کی طرف ہے۔
جب سرکار کا چہرہ دوران نماز بتانے کا موقع نہیں ملا، اللہ کی حکمت کا تقاضا دیکھیں، ایمان والوں کو، اخلاص والوں کو، منافقوں کو الگ کرنا تھا، بتانا یہ تھا یہ منافق ہے، یہ مخلص ہے۔ صحابہ کرام انہوں نے دیکھا ہمیں کیا غرض ہے بیت المقدس سے، ہمیں کیا غرض خانہ کعبہ سے۔ اسی پر شاعر نے کیا خوب انداز کے اندر کہا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں۔ ایک شاعر نے کہا نہ رکوع کی مجھ کو خبر ہوئی، ایک اور شاعر نے کہا نہ رکوع کی مجھ کو خبر ہوئی، نہ سجدہ مجھ سے ادا ہوا، مجھے مست اتنا بنا گئی تیری یاد آ کے نماز میں، مجھے مست اتنا بنا گئی۔ تو نماز کے اندر چہرے کو پھیر لیا۔ منافق رک رہے، نماز کے بعد سرکار سے پوچھیں گے، جو بات ہوگی بعد میں بات کریں گے۔ جو مخلص تھے، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، انہوں نے چہرے کو پھیر لیا۔ بعد کے اندر لوگوں کے اندر چہمگائیں شروع ہو گئی، سے سرکار نے تو چہرہ پھیرا، ہمیں تو نہیں بتایا تھا نا، دوران نماز پھیر دیا چہرہ، ہمیں تو نہیں بتایا۔ تو لوگوں نے، شاعر نے، علامہ اقبال نے بھی، دوسرے شاعر نے بھی اسی کے اندر ترجمہ صحابہ کرام کے عقیدے کا کر دیا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ اسی بات کے اندر رکھ دیا، نہ رکوع کی مجھ کو خبر ہوئی، نہ سجدہ مجھ سے ادا ہوا، مجھے مست اتنا بنا گئی تیری یاد آ کے نماز میں۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں۔ صحابہ کرام سے پوچھا سرکار نے، اے صحابہ تم نے چہروں کو کیوں پھیرا؟ یا رسول اللہ ہمیں کیا غرض بیت المقدس سے، ہمیں کیا لینا دینا خانہ کعبہ سے، ہمیں تو یہ پتہ ہے سرکار کا چہرہ بیت المقدس کی طرف، تو غلاموں کا چہرہ بھی بیت المقدس کی طرف ہوگا۔ سرکار کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا تو غلاموں کا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ تو صحابہ کرام عقیدہ رکھنے والے تھے، محبت رکھنے والے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے سچے غلام تھے۔ نہیں عرض کیا رسول اللہ 72 مرتبہ آپ نے سجدے کو دراز کر دیا، ہم پیچھے اتنی دیر لمبی نماز پڑھتے رہے؟ نہیں، سرکار نے جب فرمایا، سرکار نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِطْرَةٌ۔ ایک اس موقع پر بھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، جمعہ کا وعظ فرما رہے ہیں، سامنے سے شہزادے آ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، بچپن میں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ تو اس کو نہیں نا دیکھ رہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سامنے، آپ تو نہیں دیکھ رہے۔ مجھے تو وہاں سے اشارہ بھی ہوتا ہے، تقریر کو لمبا کر دے میں لمبا کر دیتا ہوں، وہاں سے اشارہ ہو بس کر میں بس کر دیتا ہوں۔ آپ تو کچھ نہیں دیکھ رہے، میں لمبا کیوں کر رہا ہوں، بس کیوں کر رہا ہوں، آپ کو تو کچھ نہیں پتا۔ ایسے ہی نا نبی علیہ السلام سامنے دیکھ رہے ہیں، شہزادے سامنے سے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا جمعۃ المبارکہ، سرکار صحابہ کی صفوں میں سے چلے گئے، اپنے شہزادوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر آئے ممبر پر بیٹھے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِطْرَةٌ۔ یقینا اللہ نے صحیح فرمایا، اولاد اور مال یہ بندے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہیں۔ یعنی جن کی خاطر رسول اللہ نے خطبہ کو چھوڑ دیا ہو، جن کی خاطر رسول اللہ نے سجدے کو لبا کر دیا ہو۔ میں نے ایک مستند عالم دین ہے، مستند عالم، کتاب کا حوالہ نہیں میرے پاس، میں مستند عالم، اللہ کے ولی کامل ہے، میں نے اس کا قول سنا، میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حوالہ یہ ہے، میں ان کا قول، وہ فرماتے کہ صحابہ کرام نے، آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا، صحابہ کرام نے کہا یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، جب سرکار کی تو محبت ہے، جا کے فاطمہ الزہرا کو بتاتے ہیں کہ اے فاطمہ چھوٹے شہزادوں کو روکا کرو۔ یہ کہا کر نبی علیہ السلام کے کمر پر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو آپ کی پیشانی پر بل نظر آ رہے تھے، سجدے کے نشانات تھے، وہ چٹائیاں تھیں، سادے دور ہوتے تھے، آپ ان کو روکا کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن امام حسین جب واپس آئے نا تو فاطمہ الزہرا کے چہرے پر ناراضگی کے آثار کو دیکھا، سمجھ گیا کہ اماں جان ناراض ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے، ہمارے بچوں کی طرح تو نہیں، باپ ناراض ہو تو ہوتا رہے کوئی بات نہیں، پھر فرصت میں منا لیں گے، ابھی تو اپنا کام کرتے ہیں، ہم کھیلنے جا رہے ہیں، ناراض۔ وہ نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں، نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب انہوں نے دیکھا اماں جان ناراض ہیں، اماں جان کے قدموں کو پکڑ لیا۔ اماں جان ناراضگی کی وجہ تو بتائیں، ناراضگی کا سبب تو بتائیں نا، کیا سبب ہے؟ فرمایا تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا، تم نے میرے ابا جان کی کمر کو جا کے تکلیف پہنچائی اور پھر پوچھتے ہو کہ ہم نے کیا کیا؟ حسنین کریمین نے کھیلتے کھیلتے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اماں جان کوئی بات نہیں،
آج اگر نانا جان نے ہماری خاطر 72 مرتبہ تسبیح کو پڑھا ہے، اپنے سجدوں کو دراز کیا ہے، اماں جان میں وعدہ کرتا ہوں میدان کربلا کے اندر ایک ایک تسبیح کے بدلے میں انہوں نے 72 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھا ہے، میں 73 جانوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر نظر آنے کے دوران کبھی کا تقریر کے آخر کے اندر جو نعرہ ہوتا ہے نا وہ اختتامی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جو کچھ کلمات عرض کیے اللہ پاک ہم سب کے قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے علماء کرام تشریف لائے، میں ان کا انتظامیہ کی جانب سے، نمازوں کی جانب سے دل کے عطا کریں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عادی کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین و آمین دعوانا۔